مریم بنت عمران بن ماسان بنی اسرائیل کے ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئی۔ انبیاء کے خاندان سے تھیں۔ اپنے والدین کے زمانہ ضعیف کی اولاد تھیں۔ بڑی تمناؤں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوئیں۔ زمانہ شاہ ہیروڈی متوفی 4 قبل مسیح فرما روائے یہودیت کا تھا۔ آپ ایک شریف عفیفہ اور پارسا خاتون تھیں۔ ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتیں۔ عصمت و عفت میں اپنی نظر آپ تھیں۔ آپ کے زہد و تقویٰ کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ مریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا مریم علیہ السلام، جن کا لقب مسیح تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھیں۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور ہیروڈکی کلیسا بھی آپ علیہ السلام کو نہایت عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن میں درج ہے، بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی درج ہے۔ اشعیاء میں یہ بات درج ہے کہ دیکھو تمہاری حاملہ ہو گئی اور اس کو بیٹا ہوگا۔ بائبل کے مطابق آپ روح القدس کی قدرت کے بغیر کسی انسانی دخل کی حاملہ ہوئیں۔ اس واقعے کے وقت آپ یوس نامی شخص کی منگیتر بھی تھیں۔ آپ علیہ السلام کی پرورش کی بات کی جائے تو حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ حنا نے منت مانی تھی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد والدہ آپ کو لے کر بیت المقدس پہنچیں اور مجاہدین کے سپرد کر دیا۔ حضرت مریم کے والد مسجد کے امام و پیشوا تھے اور آپ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل وفات پا چکے تھے، لہٰذا ہر شخص آپ کو پالنے کا خواہش مند تھا۔ آخر کار ایک قرآن اندازی کے بعد حضرت مریم کی پرورش کا ذمہ حضرت زکریا علیہ السلام، جو کہ آپ کے خالو تھے، ان کے سپرد کر دیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت زکریا مسجد میں ایک حجرہ حضرت مریم کے لیے بنا دیا تھا جس میں کوئی دوسرا دخل نہ ہوتا تھا، تو آپ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتیں۔ جب مکان کی دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی تو صفائی ستھرائی کر لیتیں، حتیٰ کہ لوگوں میں آپ کی کثرت عبادت مشہور ہو گئی۔ حضرت زکریا حضرت مریم کی ضروری نگہداشت کے سلسلے میں اکثر حجرے میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ کہیں جاتے تو باہر سے قفل لگا جاتے، پھر آ کر کھول لیتے۔ ایک بات جو ان کو عجیب نظر آئی کہ حضرت مریم کے پاس اکثر بے موسم کے پھل موجود پاتے۔ آخر حضرت زکریا نے دریافت کیا، مریم تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاتا ہے۔ حضرت زکریا کا اس وقت بڑھاپے کا زمانہ تھا اور اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ حضرت مریم کے غیر معمولی نشانات قدرت دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ قادر مطلق حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، وہ بے موقع اولاد بھی عطا کرے گا۔ یہ سوچ کر بارگاہ ربانی میں دعا کی۔ حضرت زکریا کی دعا کو شرف قبولیت عطا ہوئی اور حضرت یحییٰ کی خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام اسی طرح ایک عرصے تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہ کر پاکیزہ زندگی بسر کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو اور زیادہ بلند فرمایا۔ ملائکہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے ان کو دنیا کی تمام خواتین میں سے چن لیا ہے تاکہ ان کے بطن مبارک سے ایسی عظیم شخصیت پیدا ہو جو بغیر باپ کے ہو اور وقت کا عظیم پیغمبر ہو۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے قصے کا۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے جنم دیا اور کیسے امید ہوئی، اس تمام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے شان اعجاز سے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ ایک دن جب حضرت مریم عبادت کی غرض سے گھر کے مشرقی حصے کے ایک کونے میں تشریف لے گئیں تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ جمہور کے نزدیک یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک انسان کو اپنے قریب دیکھ کر گھبرا گئیں اور خطرہ محسوس ہوا تو فوراً اس سے اللہ کی پناہ مانگنے لگیں کہ اگر تم مومن ہو تو مجھ پر ظلم مت کرنا۔ بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نام کی تعظیم کے لیے کچھ پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا، میں ایک فرشتہ ہوں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم کو انتہائی تعجب ہوا۔ وہ بولیں یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ وہ شادی شدہ نہ تھیں۔ فرشتے نے کہا، اللہ عز و جل ہر بات پر قادر مطلق ہیں، اس کی بارگاہ میں سب آسان ہے۔ پہلے سے طے ہو چکا کہ آپ کو ایسا عظیم المرتبت بچہ دیا جائے گا جو پیغمبر ہوگا، بغیر باپ کے ہوگا اور دنیا جہاں کے لیے نشانی ہوگا۔
روایت سے پتہ چلتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے آپ کو حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم حاملہ ہو گئیں تو ایک دور جگہ چلی گئیں۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے۔ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد و زاہد شخص وہب بن منبع نے، جو آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، انتہائی تعجب سے پوچھا، اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں۔ بتاؤ، کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا، کیا بغیر مرد کی اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں، اللہ عز و جل نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا، اچھا اپنی خبر بھی دو۔ حضرت مریم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا و آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا، لوگوں سے بچپن میں اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ حضرت زکریا کے متعلق بھی اسی قسم کی بات چیت منقول ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ علیہ السلام پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئیں۔ جب درد ذات شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کھجور والی جگہ وہی ہے جہاں لحم بنا ہوا ہے۔ درد سے بے چین، بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگی، کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ ایک قول کے مطابق یہ پکارنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، دوسری روایت کے مطابق یہ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ تھے۔ بے سر و سامانی کے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی، پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ قبل از اسلام میں بولنے کا روزہ رکھنا عبارت میں داخل تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا، اگر تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیے قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کے عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالت زار تنگ ہو گئی اور سمجھ بوجھ کے دروازے بند ہو گئے اور توکل کا مدار صرف اللہ کی ذات رہ گئی، تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوالات کے جواب یہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ ہم کیوں کر اس سے گفتگو کریں؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ نے تقریر شروع کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور جب بچے نے فرمایا، میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں، مجھے نماز و زکوٰۃ کی تائید فرمائی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق اسرائیلیات میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ متی کی انجیل میں، جو حضرت وہب بن منبع سے منقول ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت کی شب فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا۔ نجومیوں سے دریافت کیا تو بتایا گیا، اس ستارہ روشن دیکھا ہے اور اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد نے یہودیوں کے بادشاہ پیروڈس سے تمام حالات دریافت کرنا چاہے۔ وفد کی زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات کر لیں۔ بارسیوں کے اس وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، رو سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اس دوران وفد کے بعض آدمیوں نے
خواب میں پیروڈکس کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت مریم کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائیں۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات زندگی غیر معمولی تھے، ان سے طرح طرح کے کرامات صادر ہوتے رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام نبیوں کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔